السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید گلفام عباس۔ ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے وہ میں ہر قسط میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا نام ہے حجت خدا امام العصر والزمان صلوات اللہ علیہ کی ہر لمحہ ضرورت، جس کا رائٹر مجتہد الفقیر سید محمد احسن زیدی صاحب، جن کے پاس اجتہاد کی ڈگری ہے، ان کی کتاب کا مطالعہ ہو رہا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کتاب کے بقیہ حصہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نظام کے آنے کا قرآن میں بار بار وعدہ فرمایا ہے جس میں دین اسلام کے لانے والے کو دین کے ہر گوشہ یعنی تمام نظام ہائے زندگی پر غالب کرو۔ یعنی کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ایک ایسا نظام آئے گا، یعنی کہ یہ ایک دین اسلام ہے، یہ ایک ایسا نظام ہوگا جو تمام دینوں پہ غالب ہوگا۔ دین اسلام کبھی بھی رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک تمام ادیان اور نظام ہائے زندگی پر غالب نہیں آیا، اور یہ ہے حقیقت کہ تب سے لے کر آج تک ہمارا دین کسی بھی دوسرے دین پر غالب نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ بلکہ حکومتی اسلام سینکڑوں فرقوں میں بکھر کر رہ گیا۔ اللہ کا یہ 3 جگہ کیا ہوا وعدہ اور اعلان اور پیشگوئی، یوم الدین، دین کے غالب آنے کا دن، حرف بحرف پوری ہوگی۔ یہی دن تمام انبیاء رسول کو ان کی سعی اور قربانیوں کی جزا ملنے کا دن، جنت اور جہنم ملنے کا دن نہیں، بلکہ نیکیاں نیکوں کو، برائیاں بروں کو ملنے کا دن ہے۔ یعنی کہ یہ وہی دن ہے جس دن تمام احباب کو ان کی نیکیاں، نیکوکاروں کو نیکیاں ملیں گی اور بدکاروں کو ان کی بدیوں کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا یا ان کو سزا دی جائے گی۔ ان تمام وعدوں کے پورے ہونے کا دن ہے جن کو اس دنیا میں پورا کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا تھا، اور وہ میعاد و مشیت کی بنا پر ساتھ کے ساتھ پورے نہ ہو سکے۔ لہذا تمام محروم الاجزاء لوگوں کو جزا ملنے کا دن، اس دن پوری نوع انسانی کو نہیں بلکہ صرف محروم الاجزاء لوگوں کو زندہ کر کے معشور کیا جائے گا اور جزا دی جائے گی۔ یہ کام بھی امام زمانہ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی کہ یہ جو دن میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے، یہ ان تمام دنوں کو پیش کرنا، یہ ان تمام دنوں کا جزا دینا کسی غیر معصوم کی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ ہمارے وقت کے امام اور حجت خدا کی ذمہ داری ہے، جو کہ امام زمانہ صلوات اللہ علیہ ہے۔ امام العصر والزمان صرف قائم قیامت ہی نہیں بلکہ حضور رہبر اور رہنمائے انسانیت ہے۔ منتہائے ترقی ان کا منصب ہے۔ تکمیل دین و غلبہ و اسلام ظہور امام العصر والزمان کا انتہائی مقصد ہے۔ یعنی کہ ہمارے امام کا مقصد تکمیل دین اور اسلام کا غلبہ طاری کرنا ہے پوری انسانیت پر۔ تکمیل دین کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو کبھی یہ محسوس تک نہ ہو سکے کہ ان کی ترقی میں حارج ہونے والی فلاں دقت یا مشکل کو رفع کرنے والی فلاں چیز ہوتی تو وہ مسلسل ترقی کرتے رہے۔ بہت بڑی بات ہے، میں پھر دوہرا دیتا ہوں۔ تکمیل دین کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو کبھی یہ محسوس تک نہ ہو کہ ان کی ترقی میں حارج ہونے والی فلاں دقت یا مشکل کو رفع کرنے والی فلاں چیز ہوتی تو وہ مسلسل ترقی کرتے رہتے، لیکن ہدایات کی فراوانی رہے، کبھی کوئی خامی یا کمی محسوس نہ ہو۔ ہر دقت اور رکاوٹ اور الجھن کو سامنے سے ہٹانے کے لیے موقع بہ موقع ہدایات کا انبار ملتا چلا جائے۔ غلبہ دین کا مطلب یہ ہے کہ 100% دین پر عمل کرنے والے ہر حالت میں 100% غالب رہیں۔ یعنی کہ جو دین پر عمل کر رہے ہیں کم از کم وہ تو دین پر 100% غالب رہیں۔ غلبہ دین کا مطلب یہ ہے انہیں ناکامی پیش ہی نہ آئے۔ قرآن کو ایک ہماگیر ضابطۂ حیات کی صورت میں عملاً پیش کیا جائے گا۔ حضور اپنے تیار کردہ نظام کو دنیا میں ظاہر فرما کر دنیا کو ایک ایسی راہ صراط مستقیم پر ڈال دیں گے کہ انسانوں کا راہ سے ڈگمگانا ناممکن ہی نہ رہے۔ یعنی کہ ایک ایسی صراط مستقیم پر حضور ہمیں لا کر ڈال دیں گے کہ جس میں انسانوں کی راہ کا ڈگمگانا ناممکن ہی نہ رہے۔ حصول مقصد اور ترقی کے لیے ان راہوں سے بہتر اور سہل کوئی اور راہ تجویز کر سکنا کسی کے لیے ممکن ہی نہ ہوگا۔ بہکانے والی قوتوں کے تمام راستے بند ہو جائیں گے
لامحدود ترقی کا انتظام فول پروف یعنی معصوم ہوگا، جبلی اور انسانی فطرت کے مطابق ہوگا، اس کے خلاف عمل کرنا ممکن ہی نہ ہوگا، اس نظام میں غلطی کرنا ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ دنیا میں عدل و انصاف اور اطاعت کا دورہ اور مخالفت، گمراہی اور عصیان و عدوان و شیطان کا زوال اور خاتمہ، اور اللہ کے انعامات کا لامتناہی سیلاب آ جائے گا۔ آگے حدیث سے اقتباس ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ امام جعفر الصادق صلوات اللہ علیہ نے ظہور اور حکومت امام آخر والزمان کی اغراض و مقاصد اور فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا، آگے جو فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ امام نے فرمایا کہ سبحان اللہ، کیا تمہیں یہ بات محبوب نہیں کہ اللہ تعالیٰ مکمل حق اور مکمل عدل کو دنیا میں ظاہر اور غالب کر دے گا۔ امام فرماتے ہیں کیا تم اس بات کو محبوب نہیں رکھتے کہ اللہ مکمل حق اور مکمل عدل کو تمام دنیا پر ظاہر بھی کرے گا اور اسے غالب بھی کرے گا، اور یہ کہ پوری نوع انسانی کو ایک کلمہ اور ایک دین پر متفق کر دے، اور پھٹے ہوئے متغیر دلوں میں الفت پیدا کر دے، اور دنیا سے اللہ کی نافرمانی اور مخالفت کو مٹا دے، اور یہ کہ اللہ کے قوانین اور جزا و سزا کے مقرر چلے آنے والے وعدے پورے کرو، اور یہ کہ حق حکومت اور حقوق العباد حقداروں کو پہنچ جائیں، اور کسی کے خوف سے حق کا کوئی پہلو اوجھل نہ رہ جائے۔ خدا کی قسم اے عمار، جس حال میں تم آج کل بسر کر رہے ہو، اس حالت میں تمہارے مرنے والوں کی طرح ظہور کے زمانے میں لوگ نہ مریں گے، بلکہ دوستاران محمد و آل محمد بدر اور احد کے شہیدوں کی طرح شہداء کے مقام پر وفات پائیں گے۔ یعنی کہ امام فرماتے ہیں جس دور میں آج لوگ مر رہے ہیں، جس طرح سے مر رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں یا ظہور کے زمانے میں لوگ اس طرح سے نہیں مریں گے، بلکہ جو محمد و آل محمد کے دوست ہوں گے، جو محب ہوں گے، وہ بدر اور احد کے شہیدوں کی طرح مقام شہادت پر فائز ہوں گے۔ لہٰذا تم اس زمانے کی زندگی اور موت پر خوشیاں مناؤ۔ یہ تھا وہ امام کا بتایا ہوا اقتباس جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ یقیناً جب ہمارا قیامت ظہور کرے گا، یعنی کہ جب ہمارے قائم ظہور کریں گے تو زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ یہ سورہ زمر ہے جس کی آیت کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور حدیث ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی۔ تو بندگان خدا سورج اور چاند کی روشنی سے مستغنا ہو جائیں گے، اور رات و دن ایک ہی ہو جائیں گے، ہر قسم کا اندھیرا دنیا سے جاتا چلا جائے گا۔ ان کے دور حکومت میں لوگ ہزار ہزار سال کی عمریں پائیں گے۔ یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ان کے دور میں لوگ ہزار ہزار سال کی عمریں پائیں گے۔ ان کے یہاں ہر سال ایک بیٹا پیدا ہوا کرے گا، بیٹی پیدا نہ ہوگی۔ یہ کسی بندے کی بات نہیں میں کر رہا، امام کی حدیث کے جملے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ وہ ایسا دور ہوگا جس دور میں بیٹا پیدا ہوگا، بیٹی نہیں، اور وہ اپنے بیٹوں کو جو لباس پہنائیں گے وہ بچہ کی جسامت کے ساتھ بڑھتا اور لمبا اور چوڑا ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی کہ اس دور میں اگر آپ کوئی بھی پیدا ہوتے بچے کو کوئی کپڑا پہنائیں گے تو وہ اس کی عمر کے ساتھ ہی بڑھتا چلا جائے گا، اور کپڑوں کا جو رنگ وہ پسند کریں گے وہی رنگ بدلتا چلا جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان کے عہد میں زمین پر کوئی چیز نہ رہے گی جو ایذا پہنچائے، یعنی کہ نقصان پہنچائے، شر اور فساد میں سے کچھ باقی نہ رہے گا، اور نہ زہریلی چیزیں رہیں گی، اور شیطان کے پاس لوگوں میں پھیلانے کے لیے کوئی عمل یا وسوسہ تک نہ بچے گا، حسد اور فساد بھی نہ رہے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب سے انہوں نے حدیث صادر فرمائی ہے۔ کتاب کا نام ہے الاسماء والرجاء۔ حجت خدا کی موجودگی کے اغراض اور مقاصد بیان کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جابر بن یزید جوفی سے روایت ہے کہ امام باقر نے فرمایا کہ نبی اور امام کی اس لیے ضرورت ہے کہ بقائے عالم انہی کی اصلاح پر موقوف ہے، اور وہ اس طرح کے جب تک کوئی نبی یا امام زمین پر موجود ہوتا ہے۔ یعنی کہ پانچویں مولا فرماتے ہیں نبی اور امام کی ضرورت اس لیے ہے کہ بقائے عالم ان کی اصلاح پر موقوف ہے،
اور وہ اس طرح کہ جب تک کوئی نبی یا امام زمین پر خود موجود ہوتا ہے۔ آگے پوائنٹس مختلف انہوں نے دیے ہوئے ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین سے عذاب کو اٹھائے رکھتا ہے، پہلا۔ دوسرا، اگر ہمارے اہل بیت زمین پر نہ رہیں تو اہل زمین پر عذاب نازل ہو جاتے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ انہی کے واسطے سے اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے۔ چوتھا، بستیوں کو آباد کرتا ہے۔ پانچواں، انہی کے واسطے سے آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ چھٹا، انہی کے واسطے سے زمین سے برکتیں نکلتی ہیں۔ ساتواں، انہی کے واسطے سے گناہگاروں کو توبہ کی مہلت ملتی ہے اور نزول عذاب میں تعجیل نہیں کی جاتی ہے۔ آٹھواں، ان سے روح القدس کبھی جدا نہیں ہوتی اور نہ یہ لوگ اس سے جدا ہوتے ہیں۔ نواں، یہ لوگ نہ قرآن سے جدا ہوتے ہیں نہ قرآن ان سے جدا ہوتا ہے۔ صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ امت مسلمہ کے سربراہوں کی پوزیشن واضح کرنے کے لیے علل الشرائع باب نمبر 182 صفحہ نمبر 253 254 سے ایک اور مقام دیکھتے چلیں۔ اگر کہنے والا یہ کہے کہ سربراہان امت کیوں مقرر کیے گئے ہیں اور ان کی اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا ہے، تو جواب دیا جائے گا کہ اس کے لیے بہت سی وجوہات اور علتیں ہیں۔ انہی میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب مخلوقات کو ایک قائم شدہ حد پر روکا جائے اور حکم دیا جائے کہ وہ ان حدود سے آگے نہ بڑھیں، اس لیے کہ ان سے آگے بڑھنے میں ان کے لیے فساد ہے، تو روکنے یا ممانعت کرنے کی وجہ بالکل ثابت اور قائم نہ ہوتی۔ اگر اس معاملے کے لیے ان کے درمیان ایک صاحب امانت انسان کا تقرر نہ ہوا ہوتا، وہ ان کو روک کر ان کی مباح چیزوں پر مطلع کرتا ہے اور جس حدود سے گزرنا ممنوع ہے اس سے منع کرتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی بھی ممنوع چیزوں کو نہ چھوڑتا اور دوسروں کے مفسدہ کی فکر نہ کرتا۔ چنانچہ ان کے اوپر ایک قائم رکھنے کو متعین کر دیا گیا ہے جو انہیں فساد سے منع کرتا ہے اور ان کے درمیان حدود کو برقرار رکھتا ہے، احکامات خداوندی کو نافذ کرتا ہے۔ اور انہی اسباب میں سے یہ سبب بھی ہے کہ ہمیں کوئی فرقہ یا کوئی ملت ایسی نہیں ملتی جس دنیا میں فارغ البالی اور کامیابی سے رہتی رہی ہو، اور اس کے لیے کوئی قائم رکھنے والا رئیس نہ رہا ہو۔ اس لیے نبی نو انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ان کے دینی اور دنیاوی امور کے لیے ایک قائم رکھنے والا ہو۔ یہ وہ تمام انہوں نے پہلے امور بتائے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ ان تمام باتوں کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں پر عمل کروانے کے لیے کوئی ایسی ہستی ہو جو ان امور کو قائم کر سکے۔ لہذا اللہ کی حکمت میں یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو جان بوجھ کر اس لازمی انتظام سے محروم کر دے۔ لہذا ایک قائم کا ہونا ضروری ہے جو ان کی تربیت کرے، جس کے حکم سے وہ اپنے دشمنوں سے جہاد کریں اور مال فے کو حاصل و تقسیم کریں، اور جس کے حکم سے وہ جمعہ اور جماعت کو قائم کریں۔ یعنی کہ ایسی ہستی ہونا ضروری ہے جن کے حکم کے مطابق یہ تمام کام ہو سکتے ہیں۔ دشمنوں سے جہاد کریں، مال فے کو حاصل و تقسیم کریں، اور جس کے حکم سے جمعہ اور جماعت کو قائم کریں، اور ظالموں اور مظلوموں کو محفوظ رکھیں، ظالموں سے مظلوموں کو محفوظ رکھیں۔ اور انہی وجوہات میں سے امام کے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے امانتوں کا حامل، حفاظت کنندہ، صاحب امانت اور کائنات کو برقرار رکھنے والا امام مخلوق کے لیے تجویز نہ کر دیا ہوتا تو قومیں برباد ہو جاتی۔ فرماتے ہیں ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر امام نہ ہوتا تو یہ تمام کام نہ ہوتے اور قومیں امام کے نہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی برباد ہو جاتی، دین باقی نہ رہتا، قوانین اور احکام متغیر ہو جاتے، تقریب پسندوں کی بھرمار ہو جاتی اور دین کو ناقص کر ڈالتے یہ لوگ، اور وہ سب مسلمانوں کو شبہ میں ڈال دیتے، اور یقیناً ہم مخلوق خداوندی کو ناقص اور محتاج اور غیر مکمل پاتے، اور ساتھ ہی ان کے اختلافات، ان کے حالات پریشان اور پریشان خیالی بھی حد کو پہنچ گئی ہوتی۔ چنانچہ اگر رسول کے ساتھ آئی ہوئی اولین چیز حفاظت کنندہ اور قائم رکھنے والا امام نہ ہوتا تو وہ اسی طرح فساد میں مبتلا ہو جاتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر رسول کے ساتھ ایک حفاظت کنندہ اور قائم رکھنے والا امام نہ ہوتا
تو یہ فساد یوں ہی تمام لوگوں کو برباد کر دیتا اور تمام لوگ اس فساد کا شکار ہو جاتے، جیسے کہ ہم نے تذکرہ کیا ہے، اور شریعتیں متغیر ہو جاتی ہیں، قوانین اور احکامات اور ایمان سب بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ اس غلط طریقہ پر تمام مخلوقات فاسد و خراب ہو جاتی۔ یہ تو تھے چند احادیث سے اقتباسات، آگے آنے والے عنوانات میں بھی ذکر آتا رہے گا۔ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ ان اغراض اور مقاصد اور فوائد اور حقوق و فرائض کو ذہن نشین کرتے جائیں، یعنی کہ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جو تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں وہ کما حقہ حقائق ہیں، اور ان حقائق کو مختلف اغراض، مقاصد اور فوائد اور حقوق و فرائض کو ذہن نشین کرتے جائیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی قسط اس کتاب کے حوالے سے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے تاکہ تمام احباب اس چینل سے اور اس کتاب سے مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔